السلام علیکم، ویلکم ٹو زندہ پل سٹوریز۔ ہر روز وہ اپنے آپ سے ایک ہی سوال کرتی تھی، کیا میں کبھی فٹ محسوس کروں گی؟ لوگ کہتے تھے کہ تم اتنی موٹی ہو، ڈائٹ سے کیا ہوگا؟ لیکن اس رمضان عائشہ کا سفر سب کچھ بدلنے والا تھا۔ عائشہ 22 سال کی لڑکی تھی، تھوڑی موٹی لیکن بہت ذہین اور حساس۔ کالج میں اکثر لوگ اس کے وزن پر تبصرے کرتے اور وہ ہر بار دل ہی دل میں خود سے کہتی، کاش میں بھی فٹ اور خوبصورت لگتی۔ گھر میں بھی مدد محدود تھی۔ اس کی امی ہمیشہ کہتی، بیٹی روٹی کم نہ کھاؤ، رمضان ہے، روزہ ہے، اور اس کے ابو زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ عائشہ ہر رمضان وزن کم کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ناکامی کے بعد خود اعتمادی ختم ہو جاتی۔ اس کی بہترین دوست سارہ ہمیشہ حوصلہ دیتی، عائشہ تم کر سکتی ہو، تھوڑا صبر اور محنت چاہیے۔ لیکن عائشہ کے جسم میں ہارمونز کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے وزن کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ وہ خود کو کمزور اور تھکا ہوا محسوس کرتی اور ہر دن کی جدوجہد ایک چیلنج بن جاتی۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ اس رمضان کچھ الگ کرے گی۔ اس نے پہلے ڈاکٹر سے ملاقات کی تاکہ ہارمونز اور وزن کے مسائل سمجھ سکے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہارمونز کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے، لیکن صحیح پلان اور صبر سے آپ فرق لا سکتی ہیں۔ عائشہ نے اپنی عادت بدلنی شروع کی، کم چینی، کم فاسٹ فوڈ، زیادہ سبزیاں اور پروٹین۔ لیکن گھر میں بہت چیلنجز تھے۔ امی روزانہ پوچھتی، بیٹی روٹی کم کیوں کھا رہی ہو، اور اکثر کھانے کی میز پر دباؤ محسوس ہوتا۔ سارہ ہمیشہ فون پر رہ کر اسے سپورٹ کرتی اور کہتی، 1 مہینہ پورا صبر کرو، تم خود دیکھو گی فرق۔ عائشہ کے اندر عزم اور نیا جوش پیدا ہوا، لیکن خوف بھی تھا کہ کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ روزہ رکھنا شروع ہوا اور عائشہ نے اپنے کھانے پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا، لیکن پہلی شام ہی مشکل آئی۔ افطار پر ہر طرف مزیدار کھانے تھے اور اس کی امی مسلسل کہتی، یہ کھا لو، رمضان میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ عائشہ دل ہی دل میں جنجلا گئی، لیکن یاد رکھا سارہ کی بات، تم کر سکتی ہو۔ پہلے دن کے بعد تھکن اور کمزوری بھی محسوس ہوئی۔ کالج میں بھی دوستوں نے تبصرے کیے، تم واقعی روزے کے دوران وزن کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، یہ تو مشکل ہے۔ عائشہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ چند دن کے بعد عائشہ نے چھوٹی کامیابیاں محسوس کی، زیادہ پانی پینا اور افطار میں صحت مند کھانے کو ترجیح دی۔ سارہ فون پر ہر دن حوصلہ دیتی، تم دیکھو گی جلدی فرق آئے گا تمہیں۔ عائشہ نے روزانہ وزن اور ڈائری لکھنا شروع کی تاکہ وہ اپنی پروگریس کو دیکھے، لیکن گھر کا ماحول اب بھی مشکل تھا۔ امی اور ابو کی باتیں اور بہن بھائیوں کی شکایات عائشہ کے حوصلے کو ٹیسٹ کر رہی تھی۔ ایک دن عائشہ نے دیکھا کہ اس کا وزن کم نہیں ہوا اور اس نے خود سے کہا، شاید میں ناکام ہوں۔ دوستوں کے تبصرے اور گھر کے دباؤ نے اسے جذباتی کر دیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں مایوسی۔ لیکن سارہ نے اسے فون کیا اور کہا، یہ عارضی ہے، تم نے ابھی شروعات کی ہے، صبر اور کنسسٹنسی سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ یہ حصہ اس کی جذباتی طاقت دکھاتا ہے جو سچ میں ریلیٹیبل ہے۔ 2 ہفتے بعد عائشہ نے جسم میں فرق محسوس کیا، کپڑے تھوڑے ڈھیلے لگنے لگے، توانائی زیادہ ہوئی اور دل میں خوشی جاگی۔ اب وہ نہ صرف وزن کم کر رہی تھی بلکہ خود اعتمادی بھی بڑھ رہی تھی۔ کالج کے دوست حیران ہوئے اور گھر میں بھی لوگ مثبت رد عمل دینے لگے۔ عائشہ نے سیکھا کہ محنت، صبر اور کنسسٹنسی ہی اصل کامیابی ہے۔ رمضان ختم ہوا اور عائشہ نے نہ صرف وزن کم کیا بلکہ اپنے آپ پر فخر محسوس کیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھی۔ امی نے بھی کہا، بیٹی تم نے تو واقعی محنت کی اور میں تم پر فخر کرتی ہوں۔ یہ سفر صرف جسمانی تبدیلی نہیں تھا بلکہ عائشہ کے دل اور دماغ کی طاقت کی کہانی تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ محنت، صبر اور سپورٹ سے ہر چیلنج آسان ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوئی ہو، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔